انسان مقاصد چاہتا ہے تو بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، الجھ گئے، زندگی کا پتہ نہیں پا سکے، اور پھر جسے اپنا پتہ چلتا نہیں وہ پریشان بھی بڑا رہتا ہے، آخر میں کیوں آیا ہوں، کیا مقصد تھا، وہ الجھ جاتا ہے۔ انسان کو اپنی معرفت پانے کے لیے معرفت الہی کی ضرورت ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ تلاش کرے اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا خالق کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ تک رسائی کے لیے اب صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میں نے تمہارے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے تو یہ رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم چلنا، نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جن چیزوں سے سرکار نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ جو بندہ یہ کام توجہ سے کرتا ہے اسے معرفت الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور محبت الہی بھی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کرنا، لیکن جب رضائے الہی پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا ہو اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے، ہمارا سارا دھیان لے ہی ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے۔ 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائیں، پر بات تو میری سنیں نا۔ آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں، جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک اب ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا، تیری جنت میں بڑا لطف ہے لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ میرے عزیز جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جد و جہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے، وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے۔ اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے، جب آپ معرفت الہی کے راستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے۔ آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی پڑے رہتے ہیں۔ 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہیں، ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہیں، لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہیں،
मुनासिब है, क्योंकि वो गुड बुक में आना चाहता है, वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी जीना चाहता है। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये सिर्फ दुनिया की जीनत चाहता है। तो लेवल ये हो जाता है कि बड़ी महंगी गाड़ियों में लोग बेचैन हैं, तबसरे कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, अपनी तारीफें अपने मुंह से कर रहे हैं, बेचारे उलझे उलझे से, बिखरे बिखरे से, टूटती बिखरती बातें करते हैं। लेकिन अगर हुजूर की इत्तिबा नसीब हो, अगर पैरवी नसीब हो, तो हजरत उमर ने देख लिया था एक दफा सरकार को मोटे बांध की चारपाई पे लेटे हुए, सही मुस्लिम बुखारी दोनों में मौजूद है। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हो के इतनी मुशक्कत करते हैं। तो महबूब ने फरमाया, उमर तुम ये पसंद नहीं करते कि कैसर किस रात दुनिया में आराम करें और आखिर में रुसवा हो जाए, और हम दुनिया में थोड़ी मुशक्कत बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। बस ये बात जनाब उमर ने पल्ले से बांध ली, जिंदगी को सादा किया, बूदोबाश को सादा किया, हुजूर की इत्तिबा। और ये चीज तसल्ली देती है, दिल मुतमईन हो जाता है। आप कभी देखें मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को, उनको कोई टेंशन नहीं होती कोई हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा, किसी को कपड़े पसंद आए हैं कि। जो लोग अल्लाह ताला की मारिफत के बाद मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, वो ज़हनी उलझाव से बच जाते हैं, वो एक मुतमईन इत्मीनान बख्श वक्त गुजार के दुनिया से जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ना फुतुहात बहुत ज़्यादा हो गई थी, और माल गनीमत भी बड़ी तादाद में आता था, 25-25 हज़ार 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को मिलने लगे थे, वुसअत आ गई थी। और जायज़ भी है कि आपके पास अगर पैसे हों, वुसअत हो, तो आपको कीमती लिबास पहने तो मना भी नहीं, अच्छा घर बना ले तो मना भी नहीं। लेकिन हजरत उमर का लिबास वही पुराना सादा, कई जगहों पे पाबंद लगे हुए, आते उसी से जुमा पढ़ाते, हाँ उसी से फैसला करते, अपनी जिंदगी में मस्त, कोई परवाह नहीं। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर हल्के हल्के मशवरे भी तो देते हैं ना। तो बच्चे हल्के फुल्के मशवरे भी देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, सब रहने दें, सब ठीक है। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इतने इतने बड़े लोग जनाब उमर से मिलने आते हैं, वजीर मुशीर और क्या बात, और वही सादा और फटा पुराना और पैबंद लगा हुआ लिबास। तो सब ने मशवरा किया कि हजरत उमर से कहना चले कुर्ता ही नया ले लें, आपके पास माल आता है आप सारा बांट देते हैं, हिस्सा तो आपको भी मिलता है, अब बांट देते हैं, तो चलो थोड़ा सा हरज क्या है। तो सब ने मशवरा किया कि कहना है हजरत उमर से। तो एक सहाबी बोले, कहने लगे कहना तो है, पर वो शेर भी बताओ जो उमर से बात करेगा, वो बंदा भी तो बताओ ना भाई जो उमर फारूक से बात करे। तो लोगों ने कहा एक बंदा है ना जिसकी उम्र बात टालते नहीं, कहा वो कौन है, कहा मौला अली शेर खुदा। हजरत उमर उनकी बात नहीं टालते। लोगों ने हजरत अली शेर खुदा की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर आप कहिए ना जनाब उमर से, कब हालात बदल गए हैं, लोगों के पास वुसअत आई है हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में ज़ाहिरी तौर पर, वरना तो बड़ी वुसअत थी, ज़ाहिरन इतनी वुसअत न थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर का ज़माना भी कुछ ऐसा ही था। तो अब तो बड़ा माले गनीमत आता है और हालात और क्या और है, तो हरज क्या है अगर नया कुर्ता ले लिया जाए। तो हजरत अली कहने लगे बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, तवज्जो है ना आपकी, और उमर से कहना भी चाहिए। पर फरमाने लगे ये भी मुझे पता है मैं कहूँगा तो वो मान लेंगे, पर ये तुम्हें बताऊँ मैंने कोई नहीं कहना, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उमर की तबीयत को जानता हूँ। कहा फिर क्या करें, फरमाया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कहो, वो माँ है ना मोमिनों की, हक रखती है ना। लोगों ने ये सारा मुद्दा जनाब आयशा सिद्दीक़ा से बयान किया, बुलाया, जनाब उमर दौड़े हाजिर हुए, अम्मा जी हुक्म हो, पर्दे के पीछे बैठ गए। फरमाया उमर अब अल्लाह ने वुसअत कर दी है, माल आ गया है, गुंजाइश आ गई, तो आप नया कुर्ता ले ले, क्या हरज है। तो हज़रत फारूक आज़म चुप कर गए। बुजुर्गों के सामने जो मनसब के लिहाज से बुजुर्ग हों, बड़े हों, उनके सामने ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हज़रत उमर चुप कर गए। कहा अम्मा जी आप हुक्म करें, शाम से पहले कुर्ता बदल लूंगा। लेकिन फरमाने लगे एक बात करने की इजाजत है, एक बात कहने की इजाजत है। कहा कहिए, तो जो है आपकी मेरी तरफ। तो हज़रत उमर फरमाने लगे अम्मा जी ये जो मैंने कुर्ता पहना है ना, हुजूर के ज़माने में भी मैं इसी तरह पहनता था, हज़रत सिद्दीक़ के ज़माने में भी इसी तरह पहनता था, मेरा दिल करता है मैं उसी तरह रहूं जो मेरा रंग हुजूर के दौर में था। मैं इसमें बड़ा राजी हूं, बड़ा मुतमईन हूं, यही मेरा तरीका है। बस जनाब उमर ने बात की तो जवाब कोई नहीं आया। थोड़ी देर के बाद जनाब आयशा सिद्दीक़ा के रोने की आवाज़ आई और जनाब उमर फारूक से फरमाने लगी आप जाइए, जो सहाबा ने फरमाया था वो भी ठीक है, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। इसलिए कि मार्फत इलाही, मोहब्बत इलाही, तवक्कुल, सब्र, शुक्र, कनात, खुददारी, इज्जत नफ्स पैदा करता ही इंसान को ये चीजें पैदा करती है। और ये हासिल कैसे होती है? फत्ताबीउनी, हुजूर की पैरवी से, नबी पाक की गुलामी से, नबी पाक के नक्शे कदम चलने से हम सिर्फ और सिर्फ उस जिंदगी में मुतमईन रह सकते हैं जो जिंदगी हमें मदीने वाले महबूब ने अता फरमाई। अगर हम वहां से हटेंगे, अगर हम वहां से चंद कदम पीछे हटेंगे, हमारे लिए नुकसान होगा। देखिए ना, अजीम सुन्नत है नबी पाक की अपने दिल को साफ रखना, लेकिन हमने बोझ ही बड़े बनाए होते हैं दिल पे। एक बटन टूट जाए ना, गले का एक बटन,
تو محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہوتا، جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. ایک تنکا صرف آپ کی داڑھی پہ لگ جائے نا، ایک بال چھوٹا سا، تو جب تک بندہ اتارنا نہ لے مطمئن نہیں ہوتا. ذرا سی یہاں مٹی لگی ہو تو سارے کہتے ہیں یار تیرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے. آپ کئی بار آئینہ دیکھتے ہیں پھر جا کے اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بے چین رہتا ہوں، بور بڑا ہوتا ہوں، تو ان کے دل پر بھی کوئی میل کچیل چڑھ گئی ہے. یہ باطن اگر اپنا صاف کر دیں گے نا، یہ چڑھ جاتی ہے میل کچیل. مجھے بتائیں، بندہ حسد کرے اور پھر سکون سے رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ دل میں بغض رکھے اور سکون سے رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر کر رہا ہے، کسی کو حقیر جان رہا ہے، پھر سکون سے رہے، یہ ممکن ہے؟ جب ہم اپنی طبیعت پر، باطن پر بوجھ، میل کچیل چڑھا لیتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. جب دل پوری طرح صاف ہو گیا، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے، ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے. پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. سارے جسم دے دھون دے نالوں ایکو تولا ٹکڑا دل دا. آپ دل صاف رکھیں گے نا، دل صاف، یہ حضور کی عظیم سنت، یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی، آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے. آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں. آپ دیکھیے نا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا، یہ میری، بولیے یہ میری سنت ہے. اور میرے عزیز، دل میں صفائی ستھرائی. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ہم ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، 2-3 لوگ، دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے. کہتے ہیں ہمارا تو رشک سے حال ہی کوئی نہیں تھا جسے حضور نے جنتی کہہ دیا ہے. دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ تھا، تازہ اس نے وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے، آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھا، کوئی کام کہا، پھر وہ رخصت ہو گیا. کہتے ہیں ہمیں بڑے رشک آیا کہ یار کمال آدمی ہے، حضور نے جنتی فرما دیا، یہ تو کمال ہو گئی. فرماتے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن آیا، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو آیا ہے وہ جنتی ہے. کہتے ہیں اب تو حال ہی کوئی نہیں تھا ہمارا تڑپنے والا، اس لیے کہ دروازہ کھولا تو بندہ بھی وہی تھا جو کل آیا ہے. او حضور تو اشارتاً کہہ دیں تو جسے نبی پاک نے 2 دفعہ کہہ دیا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں حسن اتفاق کے تیسرا دن، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، محبوب فرمانے لگے کھولو بھائی جنتی آیا ہے. فرماتے ہیں ہمارا حال نہیں تھا کوئی، اس پر ناز کرتے، رشک کرتے، غبطہ ہوتا. بندہ آیا، سادہ بندہ، جوتے سائڈ پہ رکھے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے، وہ کام کیا. جب وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار 2-3 دن اپنا مہمان بنا لو گے؟ 2-3 دن یہ بڑا عجیب کام ہوتا ہے نا، 2 گلیاں چھوڑ کے کسی کا گھر ہو تو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو. تو کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی مہمان، تو بن گئے مہمان، مجھے مہمان بنا لو. کہتے میں نے کہا بھائی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب ہوں، جو روکھی سوکھی کھاؤں گا تمہیں بھی ملے گی، آ جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا. میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں. وہ عشاء پڑھ کے سوتا، فجر کی نماز تک سویا رہتا، اور میں تو درمیان میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا. فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا، میں زیادہ کرتا تھا. میں بڑا حیران تھا کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں. تیسرے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ راہ ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی. فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے، 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا، پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے. فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں، وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. 5 نمازیں پڑھتا ہوں، حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان. تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے. ایک چیز ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے، عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، اناد کوئی نہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. ہم نے کوئی رٹا نہیں، کوئی کسی سے تنازع نہیں، اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا، فلانے نے سلام کو نہیں کیا، فلانے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں، فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا، منگنی پہ کیوں نہیں بلایا، ایک بندہ کیوں بلایا. میرا رٹا کوئی نہیں، دل صاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا
तो फिर मदीने वाले महबूब ने भी 3 दफा जन्नत की बिशारत अता फरमाई। अजीज भाइयों, हमने इत्तिबाए रसूल करनी है, पैरवी करनी है नबी पाक की। यही मार्फत इलाही का बड़ा जरिया है। सादा जिंदगी गुजारनी है, दिलों को साफ रखना, अपने मामलात को पूरी तौर पर अल्लाह के सुपुर्द करना है। बातें ज्यादा हो नहीं सकती, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं समेटने लगा हूं। एक बात मैंने जरूर करनी है, आप इतनी मोहब्बत से दोस्त जमा हुए हैं, चले अल्लाह ने कभी फिर मौका बनाया तो किसी खुली जगह पे बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जो पीछे हैं वो ज्यादा परेशान है, उनको मौका नहीं मिल रहा। एक बात जरूर आपसे अर्ज करनी है, दिलों पे जो बोझ होंगे ना वो हमें अपनों से दूर कर देंगे। गलतियां हो ही जाती हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, अपनों की गलतियों का हमें ज्यादा पता इसलिए होता है कि हम उनके साथ जो ज्यादा रहते हैं। इंसान होने के नाते कमजोरियां दूसरों में भी होती हैं, पर वो दूर होते हैं तो हमें पता नहीं ना होता। कमजोरियां इंसानों में रहेंगी, लेकिन ये जो हम अदावत पाल लेते हैं ना, आप यकीन करें, एक बूढ़े बुजुर्ग मुझसे कहने लगे, पीर साहब बच्चे लड़ के लैदा लैदा होए ने ते असीं मियां बीवी सब तो छोटे नाल हां, हुण चूंकि भरा लड़े ने ते असीं दूजे दे घर नहीं जा सकते। तो कहते बच्चों की माँ का ये हाल है कि वो खिड़की खोल के बैठ जाती है कि मेरे बच्चे गुजरेंगे तो मैं उन्हें देख लूँगी। खिड़की खोल के बैठी रहती है कि मेरा बड़ा बेटा गुजरेगा तो मैं देखूंगी। और यार इतनी अदावतें, इतनी तकलीफें। लोग कब्रस्तानों में निरे जनाजे पढ़ने जाते हैं, सिर्फ जनाजा, ताकि लोगों को पता चले मैं आया हूं, वरना हमने दिल सख्त कर लिए। तबीयतों में घुटन है, हमारे लहजे तल्ख है। हम हुजूर का मिलाद मनाने आए हैं और नबी पाक की गुलामी, इत्तिबा का तो सबक ये है कि जो पत्थर भी मारे ना ताइफ वालों ने और तकलीफ भी दी, तो सहाबी ने कहा हुजूर करे ना दुआ ये तबाह हो जाएं, तो फरमाया दुआ नहीं करनी इनकी तबाही की, इसलिए कि ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी। दिल को सख्त नहीं किया, अपने दिल में लोगों के, मक्के वालों ने क्या कुछ नहीं किया, पर एक दफा माफी मांगी, महबूब ने कई दफा माफ फरमाया। तो मेरे अजीज, इत्तिबाए रसूल असल है। और इत्तिबाए रसूल में 2 चीजें बुनियादी हैं, एक सादा रहे और एक दिल को साफ रखें। ये 2 काम अगर करेंगे जिंदगी बड़ी ठंडी महसूस होगी, मेयारी महसूस होगी, आप खुद अपने अंदर खूबसूरती महसूस करेंगे। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। सलाम होगा और यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, इनमें से कोई दुआ करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। क्या खूबसूरत अंदाज है मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का। जितनी शानदार तबीयत हुजूर ने मौला अली शेर खुदा की थी, इतनी कोई कर सकता है? और जितनी आला तरीन तरबियत और हुसन सैयदा फातिमा को अल्लाह ने दिया, किसी और को मिल सकता है? लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी के बाद उनको इकट्ठे बिठा के, उनके सर आपस में जोड़ के, हाथ उठा के दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दे। मियाँ बीवी के दरमियान जो सबसे अहम चीज है वो मोहब्बत है। बच्चे कहते हैं हम किधर जाएं, अब्बा की सुने कि अम्मा की सुने? और अक्सर घरों में बच्चों की तरबियत रुक जाती है, इसलिए कि मियाँ बीवी का सलूक नहीं होता, तबाही उतर जाती। घर के अंदर हर शय है पर इनका प्यार नहीं। पता ये चला कि घर में मोहब्बत ना हो तो घर नहीं चलता। अगर मोहब्बत के बगैर एक घर नहीं चल सकता तो मोहब्बत मुस्तफ़ा के बगैर दीन कैसे चलेगा? घर नहीं चलता मेरे भाई, टूट जाता है, बिखर जाता है। सारा कुछ होने के बावजूद मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है, औरतें तो रोती हैं, मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है कि क्या करूं, 4 बच्चे हैं पर उसको नहीं समझ आती, वो पागल है, मेहरबानी करें वो सियानी हो जाए, मैं बच्चों के लिए परेशान हूं, किधर क्या करूं। यानी औरत अगर वफादार और प्यार करने वाली ना हो तो मर्द को आंसू निकल आते हैं कि ये सियानी होती तो मेरा घर बन जाता। ओ भाइयों, प्यार बड़ा ही जरूरी है, ये मोहब्बत बड़ी जरूरी है, इसके बगैर नहीं निजाम चलता। मोहब्बत हो जाती है ना। चलें एक वाकया सुनाता हूं, आपको बात ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दाता गंज बख्श अली हजवेरी दाता साहब ने लिखा है, ये आजकल का जो जदीद नौजवान तबका है वो जरा बात जल्दी समझ आएगा। दाता साहब रहमतुल्लाह लिखा, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप बड़े जबरदस्त मुहद्दिस हैं और इतनी वारफ्तगी वाले सूफी कम मिलते हैं जितने आप हैं, वजह क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, मुझे ना तौबा करने से पहले एक औरत से इश्क हो गया था, औरत से। बड़ी तवज्जो से बात समझना। आप फरमाते हैं मेरा घराना नमाजी था, ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जिस औरत से मुझे इश्क हो गया ना, उसके मोहल्ले में जाके मैं इशा की नमाज पढ़ता था और फिर सारी रात मैं उसके घर के गिर्द रहता था। वो आधी रात को थोड़ी देर के लिए छत पे आती थी, 2-1 बातें होती थी, मैं लौट आता था। फरमाते एक रात मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। कारी साहब ने ना कुछ आयात लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया। कह देते ना लोग मौलवियों ने काम को नहीं सामने और भी हैं, तो कहते हैं कि नमाज लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया कि जल्दी पढ़ाओ। फरमाते हैं नमाज वहां पढ़ी, सख्त सर्दी थी, रात लंबी थी, मैं उसके घर के गिर्द जाके ना तो मंडलाने लगा क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। फरमाते हैं कि 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हत्ता के सहरी का वक्त हो गया, औं फूटने लगी, तो वो ना भागती भागती छत पे आई और कहने लगी कि घर में रश बड़ा है, मेहमान ज्यादा है, आज बात नहीं हो सकेगी। कहते ये लफ्ज कहते वो नीचे उतर गई। जब मैं वहां से वापस निकला तो फजर की अजान शुरू हो गई। यूं समझ लें कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की, सारी रात वो आई नहीं थी पर मुझे उस पर गुस्सा भी कोई नहीं आया, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी,
ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھڑا پیار ہے, سچا پیار ہے. یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں, تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے, میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا. تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا, تو میرے اندر سے آواز آئی, عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات, سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا, اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی, پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ, پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے, پھر تیری زبان سے کوئی لفظ, اس لیے کہ محبوب پر غصہ. وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا, ہمارے سنگی ہیں, وکیل ہیں, بیوی ان کی پروفیسر ہیں, کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک, پیشاب مبارک پی جاتے تھے. لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی, بڑی جلدی. اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے, اس رستے کے مسافر نہیں. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے, ناک سے رینٹ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی, تمہارا شعبہ نہیں نا, تمہارا یہ شعبہ. کہنے لگے آپ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بھائی سنو, آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے, ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں, یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے, اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں, صفائی نہیں کرتے, بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا, میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا. کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے, جب اس کی اپنی شادی ہو جائے, اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے, پھر بھی کہہ آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے. تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو, جب تک بچہ غیر کا تھا, آواز کم کریں گے تھوڑی, جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی, بدبو بھی آ رہی تھی, گھن بھی آ رہی تھی. اور پھر بچے نے الٹی کر دی, اماں کے کپڑوں پہ کر دی, اس کے گود میں کر دی, لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف ہے کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا, اب اس سے محبت ہو گئی. پھر بڑے بڑے سردار, یہ بخاری مسلم ہے, عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے, جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا, عالم کفر کو دیا. عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں, اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں, نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں, میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے, میں سفیر ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے, لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا, وہ میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب لوگ رہ گئے. سنیں جی آپ باتیں نہ کریں, بڑی مہربانی میری بات سنیں. ہمارے یہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب لوگ رہ گئے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ, جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ. تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا, وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا. اپنے اپنے نصیب ہے نا, ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں, سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. مقام توجہ اللہ آپ کو سنیں. عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے, کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا, جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے. اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے, ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے رینٹ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ, مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے, ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے. اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں, اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے, قطرہ. اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے, عجیب. آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے. کہاں گئے آنسو, کہاں گیا درد, کہاں گیا ادب, کہاں گیا سوز, کہاں گئی وہ کیفیات. عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا, اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی, پیسے لے کے نہ آئیے گا. اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں, بات سامنے آ گئی, کبھی کسی نعت خواں کو پیسے دینے ہو تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجیں, یہ جائز ہی نہیں شرعن.
پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں. وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں. جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں. اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو. سمجھتے تو ہاں نہ کرتے. نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں. ورنہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ تھے. وہ کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس. کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا. میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نہیں کرنے ہوتے ہیں. یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پار بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے. یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے. تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا. اس نے سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے. میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ مامور ہے، نمازیوں کو وضو کر. اس نے کہا پانی تو میرا ہے. تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں. تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا. سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے پر احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے. اس کرو مد ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے. عام دام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، تکبر دور کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے. یہ روح کا وضو کراتی ہے. جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے. وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دیتی ہے، محبت آسانی پیدا کرتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں، وہاں تفصیل زیادہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا. جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا. یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے. کہا راضی کب ہوئے؟ تو صدیق اکبر بیٹھ گئے. فرمانے لگا بتاتا ہوں. بتائیے. فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑا راضی ہوا. کہا کس طرح؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی. میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے. فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کراؤں. فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی. ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی، میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھ آؤں. حضور نے فرمایا دیکھ لو. کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا. پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی، عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں. وہ بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو، اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا. یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں. عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں. کہتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کروں. کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار، یہاں 4 دینار کا. آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا، صرف 4 دینار. کہتے ہیں اسی وقت دیا. میں نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ ذرا دیکھنا یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں، محدثین قبول کر رہے ہیں، جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے. اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے. میں نے کہا کتنی دور ہے؟ کہنے لگے وہ پہاڑ کے پیچھے. میں نے کہا سفر نہ بتا بس تو رستہ بتا. اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. بتا جانا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے. آپ فرماتے میں دوڑا گیا لکڑی کے پیالے میں. وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے، پھر میں نے پیالہ دھویا، پھر پانی بھرا، پھر میں تیزی سے واپس آیا. آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، پھر بکری کے تھن دھو لو، پھر مجھے دودھ دھو دو. کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو، بڑے نفیس ہو. اور میں نے کہا یار میری بات نہیں، جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا. جن کے لیے لے کے جانے ان کی بڑی شان ہے. جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے. فرماتے ہیں میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے، پھر دودھ دھویا، شدید گرمی. پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا، پھر وہاں سے پانی نکالا، پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا. جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں آہستہ آہستہ، اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے، اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے.
آپ فرماتے ہیں لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی. اب دل میں خیال آیا جگا میں سکتا نہیں, اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا. کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی. رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا اس پردیش میں, اس سفر میں, جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا, جب وہ میں نے پیش کیا نا, حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے. فرمانے لگے ابو درداء جب وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھول کے رویا, میں کھول کے رویا. اور فرماتے ہیں جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے, تو فرماتے ہیں ابو درداء میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ, یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے. میں نے دیکھیں ساری زندگی, حضرت مولا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دیا استعمال کرنے کے لیے, پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا, کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا, وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں, کوئی نہیں جس سے رہنمائی لے. اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے. 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا, اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے. بھائیو رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی. پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا, کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب, کبھی ادھر ادھر نہیں گئے, سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار. پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے, طبرانی میں بھی ہے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. توجہ ہے میرے دوستوں, ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب, حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے, سنا یہی ہے. لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا, لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی لکھ رہے تھے, حضور نے فرمایا لکھو, لکھا. حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ جب لکھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, تو ابو سفیان بول پڑے, کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں, کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں, یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم. محمد ابن حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا, اور محمد رسول اللہ بھی ہیں. امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا حضرت علی سے, علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نا تو ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے. سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے, لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے. حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں. تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے, ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں, مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا. حضور میں نا یہاں مجبور ہوں, حضور میں مجبور ہوں, لکھنا آتا ہے پر کاٹنا. بھائی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے, کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو, کیوں نہیں لکھ رہے؟ جہاں وہ مفتی ہوتا نا, وہ بی کام ایم کام ایم ایس سی تو فٹافٹ درس دیتا, مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, حضور نے کہا تو ویسے کریں. اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا, ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا, اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے, نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے, اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات. خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا, غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کاٹا, بولیے کاٹا. پتہ نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں, یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں, کیسے کاٹ دیتے ہیں خدا بہتر جانے. مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا. میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں اب یقین کرو پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض, عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے. علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں, کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے, اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں. میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا چاہتا, مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی. میں نہیں جان, یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے. اب تو بحث ہی رہ گئی ہے, عمل ختم ہو گیا ہے, اب بحث رہ گئی. جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے, وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا. میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے, اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد پہ, آپ تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے کی. ابھی تک سوال کر رہے ہو, محبت کرنے والے کر کے گزر گئے, تو ابھی تک بحث کر رہا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی, اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی, محبت پیار کرتی ہے. محبت ہاں میں غلام نبی پاک کے, ایسے ہی ہے نا جی. کسی سے کہنا داڑھی رکھ لو, بحث شروع کر دیتا ہے, کہنا میں اجے نیک نہیں. میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے, تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا, لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں, وعدہ نہیں لے رہا, حضور نے رکھی ہے نا, ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے.
غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولیں، یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا بچ گیا نا ڈال دینا، چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ فرمایا یہ حجرے ہیں، کو کمرہ پسند کر لے۔ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں تو رونے لگا، میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ڈالتے ہو کتے کو، کتا ہمارا غلام ہوتا ہے نا، ہم مالک ہوتے ہیں اس کے، ایک لقمہ ڈالتے ہو اور دوسرا لقمہ وہ مانگے نا دوسری روٹی تو جوتے مارتے ہو، خود رات کو پنکھے کے نیچے سوتے ہو، وہ بیچارہ ساری رات پہرا دیتا ہے اور سویرے جا کے کسی درخت کے نیچے رخ کے نیچے سو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دیکھ۔ خود تو بہانے کیا کہتے ہیں بابا صاحب کہتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ صداویں تے راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو ون ستے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے، وہ تو آگے گزر جائیں گے اس طرح، اور تو اشرف المخلوقات ہے۔ تھوڑا خیال کریں، ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحثوں میں رہ گئی، بحثوں اتنے کمزور ہیں ہم کہ آج تک بحث کر رہے ہیں، آج تک کہ حضور پہ درود کون سا پڑھنا چاہیے۔ خدا کے بندے جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ بحث نہیں کرتا، وہ درود پڑھتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے کم ہیں، مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہیں، آپ یقین کریں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے جوش کے ساتھ وہ تو چند ملتے ہیں علاقے میں، اور اس پر دلائل لینے والا سارا شہر ہے۔ خدا کا خوف کریں، عمل کریں، دین کو بحث کرنے نہیں آیا کہ ہر موضوع پر بحث کریں، فیس بک پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، دین بحث کے لیے نہیں آیا، اسے موضوع بحث نہ بناؤ، یہ عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حدیبیہ تک تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام، ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں، پیروں میں بھی زنجیریں تھیں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے۔ حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا، انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی۔ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے اسیرۃ النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے، دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت۔ باہر آئے نا جب، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی، ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا، مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا، تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا۔ حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا، یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے۔ میرے دوستو جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا، خون بہتا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے، تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے؟ لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا، جناب ابو جندل بھی کھل کے روئے، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آ ہوزاری دا۔ کہتے ہیں کھل کے روئے حضرت ابو جندل، کہا حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے، کہا آپ نے وعدہ کر لیا، لے جا نہیں سکتے۔ ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے، کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ۔ سننا بات، غور کرنا، عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی ہے اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی ہے، کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی، اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نا کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے، تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے۔
जनाब अबू जंदल को ये कह के हुजूर ने रुख अनवर फेरा तो उनके वालिद ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के ले गए और कहने लगे इनके साथ तुम आज़ अल्लाह जाना चाहता था जो तुझे लेके नहीं गए, इनके साथ। जनाब अबू जंदल ने बाप का हाथ झटका, उठ के खड़े हुए, कहने लगे ज्यादा बातें ना कर, मेरा तो ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया कि मेरा रसूल वादों का पक्का है, मेरा तो ईमान पहले से मजबूत हो गया। और क्या शानदार लफ्ज लिखे हैं डॉक्टर साहब ने। हजरत अबू जंदल कहने लगे अब्बा आप तो इस तरह कर, मेरी ये जंजीरें खोल दे, हाथों की भी खोल दे, पैरों की भी खोल दे, और मुझे बता मैंने किस कमरे में कैद होना है, तू बस बता दे कहां कैद होना है। अब मैं तेरा कैदी नहीं हूं, अब मैं मोहम्मद अरबी के हुक्म का कैदी हूं। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया हुक्म नहीं आता मैं कैद में रहूंगा और मैं खुशी के साथ रहूंगा। जितने कुफ्फार वहां खड़े थे ना, जितने खड़े थे, जितने हजरत अबू जंदल के वालिद समेत, वो कहते हैं हमारी तवज्जो बाकी मामला से हट गई और जनाब अबू जंदल की तरफ चली गई। ये भी रंग होता है, ये भी। वो क्या कहा था मियाँ साहब ने? मियाँ साहब फरमाने लगे कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। ये पक्का रंग होता है। अपने आप को समेटें, दीन के साथ खुश्क रिश्ता बनाओगे तो लंबा नहीं चलेगा, लंबा नहीं चलेगा। जो बोझ समझ के नमाज पढ़ते हैं ना, वो तो जोर से असर तक मस्जिद के हुजरे में गप्पे लगा रहे होते हैं, असर की अजान होती है तो काम याद आ जाता है। ये बहुत बड़ी सजा है। सारी जिंदगी इंसान बाकी सारे काम दिलचस्पी से करे और नमाज उस पर बोझ रहे तो उसे तौबा करनी चाहिए कि कहाँ कोई ऐसी कोताही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ है। मेरे भाई, जब मोहब्बत होती है फिर सजदे भी तवील होते हैं, जब मोहब्बत होती है फिर कुरान पाक की तिलावत की भी कसरत होती है, जब मोहब्बत होती है सारे काम आसान हो जाते हैं। हुजूर से मोहब्बत करें, वो कैसे पैदा होगी? दुरूद व सलाम ज़्यादा पढ़ा करें, हुजूर की नातें ज़्यादा सुना करें। और नात के लिए महफिल ज़रूरी नहीं होती, अब तो टेप रिकॉर्डर पे भी नात मिल जाती है। रात को कोशिश करें नात सुन के सोया करें, नात सुन के। मुझे एक संगी ने कहा एक दफ़ा कि मोहब्बत रसूल बच्चों में पैदा करनी हो तो क्या तरीका है? तो मैंने कहा मैंने तो एक बुजुर्ग को देखा है, मेरा ख्याल है उस तरह मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। एक है मैं तकरीर कर रहा हूँ मोहब्बत रसूल पे, तो ये तो कई दफ़ा रटे रटाए जुमले भी हो सकते हैं। एक है मेरे बच्चों में जब मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो वो मेरा अमल देखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। एक बुजुर्ग घर में लेटे हैं, अचानक रोने लगे, बीवी जागी, बच्चों को जगाया, पता करो। बच्चे कहने लगे अम्मा आप पूछें। पूछ के बाहर आई कमरे से, अम्मा अब्बा को क्या है? कि तुम्हारे वाली बात नहीं, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हैं? कोई हकीम तबीब का मामला है, डॉक्टर का, तो बुलाते हैं। का बेटा तुम्हारे वाली बात। का अम्मा बताएं तो सही माजरा क्या है? का बेटा कुछ भी नहीं, तुम्हारे अब्बा को मदीना याद आता है, रसूलुल्लाह का शहर याद आता है, उस दर्द से रो रहे हैं। बताओ बच्चों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी कि नहीं होगी? वो तड़प आएगी कि नहीं आएगी? वो समझेंगे ना इस बात को कि ये भी एक दुख है, ये भी एक तकलीफ है। लेकिन अगर अब्बा सिर्फ इसीलिए रोए कि 10 लाख डूब गया है, तो इसीलिए रोए कि वो सामने वाला प्लाट नहीं मिल रहा, तो फिर बच्चों में मोहब्बत नहीं पैदा होती, लालच ही पैदा होता है। अमल हमारा, किरदार, कुछ तो आंसू ऐसे हों जो हमने नबी पाक के लिए संभाल के रखे, जो मदीना शरीफ जाके बहाने हो, महफूज करके रखे हों। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह हमें अपने महबूब की सच्ची गुलामी अता फरमाए, गुलामी में जिंदा रखे, गुलामी में मौत अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।